أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 4 صفحہ 14 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 سے 99 تک کا مطالعہ کیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلا پاؤ جو ہے وہ QC 2 میں ہم نے پڑھا تھا، دوسرا جو ہے وہ QC 3 میں، اور تیسرا پاؤ اب ہم QC 4 میں پڑھ رہے ہیں جو 77 سے 105 آیتوں تک سورۃ بقرہ کی مشتمل ہے، اور چوتھا پاؤ انشاءاللہ QC 5 میں پڑھیں گے اور اس کا پورا پارہ مکمل ہو جائے۔ تو اس تیسرے پاؤ کے 5 صفحے جو ہیں صفحہ 11 سے 15 ان کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے کہ 11واں صفحہ انگوٹھے پر اور 15واں جو ہے چھوٹی انگلی پر ہو۔ تو آئیے ان کے جو ہے اشاروں کو ایک بار دہرا لیں۔ جی 11ویں صفحے کے کیا اشارے ہیں؟ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل۔ 12ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب، موسیٰ و عیسیٰ۔ میثاق خون، قتل و اخراج، بازی کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں پر سلوک۔ اور 13ویں صفحے کے کیا اشارے ہیں؟ کتاب کا انکار، برا سودا، اخراج کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور۔ کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور۔ آئیے ان کے مختصر اشاروں کو بھی دیکھتے ہیں۔ 11ویں صفحے کے مختصر اشارے کیا ہیں؟ جاہل چند دن، قاعدہ میثاق۔ جاہل چند دن، قاعدہ میثاق۔ اور 12ویں صفحے کے کیا ہیں؟ میثاق خون، قتل، بعض، موسیٰ و عیسیٰ۔ میثاق خون، قتل، بعد، موسیٰ و عیسیٰ۔ اور 13ویں صفحے کے مختصر اشارے، انکار، برا سودا، ایمان، میثاق طور۔ برا سودا یہ جو ہے انکار، برا سودا، ایمان اور میثاق طور۔ آئیے 14ویں صفحے کی طرف چلتے ہیں اور اس کے اشاروں کو دیکھتے ہیں۔ 14ویں صفحے کا پہلا اشارہ ہے آخرت تمہاری، دوسرا اشارہ ہے دنیا بھی پیاری، تیسرا ہے جبرائیل سے دشمنی، چوتھا ہے عہدوں سے بے وفائی۔ اصل میں یہ عہدوں سے بے وفائی۔ تو آئیے ان کو بھی انگلیوں پر رکھیں۔ تو 14ویں صفحے کے کیا اشارے ہیں؟ آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبرائیل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی، عہدوں سے بے وفائی، اور مختصر یہ کیا ہوں گے؟ آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی۔ آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی۔ تو ہم نے یہ 3 اشارے پڑھ لیے ہیں الحمدللہ۔ تو آئیے چوتھے اشارے کی طرف چلتے ہیں، بلکہ تیسرا اشارہ 2 پڑھ لیے۔ تیسرا اشارہ ہے جبرائیل سے دشمنی۔ پچھلی آیتوں سے اس اشارے کا تعلق یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور اس کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ کے سچی پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم کو اپنا حال چیک کرنا چاہیے کہ ہم کیسے ہیں۔ تو آئیے آج کی آیت جو ہے یہ پہلی سامنے ہمارے، آپ میں سے جو اس کی تلاوت کرنا چاہے پلیز۔ جی سسٹر خالدہ منظور، آپ نے جی سر۔ قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ
وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ کہہ دیں جو جبرائیل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے یہ آپ کے دل پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے اس کی تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اگلی آیت پلیز پڑھ لیجیے۔ من کانا عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آئیے الفاظ کی، بلکہ یہ تیسری آیت بھی ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور البتہ ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں اتاری اور ان کا انکار صرف نافرمان کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں الفاظ کی شناخت کی طرف۔ کل جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، کالا یا کلو سے کل فعل ہوتا ہے امر کا، من یہ جو ہے اسم کے طور پہ ہے، کانا جو ہے یہ ماضی کا فعل، ہمیں پتہ ہے کانا یا کلو کل۔ ادون دو زبر سے پتہ چل رہا ہے یہ کیا ہے، السلام تنوین علیکم والا سر، سلائیڈ نہیں آ رہی ہے۔ آواز نہیں آ رہی؟ سلائیڈ لکھا ہوا نہیں آ رہا۔ سلائیڈ بس اتنی ہی نظر آ رہی ہے جتنی یہ میرے سامنے ہے۔ کل من کانا عدو جبرائیل، کیا اتنا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں، کچھ بھی جی نہیں سر، نظر آ رہا ہے۔ ہے۔ جی ٹھیک ہے سر، آ گیا۔ مجھے یہ میرے سامنے دو اسکرینیں کھلی ہوتی ہیں، ایک وہ کمپیوٹر کی جس کے اوپر سے یہ سلائیڈیں آ رہی ہیں، دوسری جو ہے وہ یہ موبائل کی ہوتی ہے جس میں سے میں ریکارڈ آپ کو اور پکچر بھیج رہا ہوں۔ جب دونوں پہ سلائیڈ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے سلائیڈیں آ رہی ہیں۔ تو جی آگے ہے سر، آ رہی ہے۔ فَإِنَّهُ میں فا جو ہے حرف ہے، انہ جو ہے یہ بھی حرف ہے، وہ جو ہے یہ ضمیر، تمام ضمائر جو ہے وہ اسم ہوتے ہیں۔ نزلہ جو ہے یہ فعل ہے، چار حرفی اور شد درمیان میں ہے، تو علامہ والا جو ہے پیٹرن ہے، علامہ سے تعلیم باب تفعیل ہوا۔ وہ جو ہے یہ اس کی ضمیر جو ہے وہ تمام اسم ہے، وہ بھی اسم۔ اللہ جو ہے یہ حرف ہے۔ کل بھی کا جو ہے یہ ضمیر ہے، اسے ہٹا دیں تو اللہ کل بھی، دیکھیں اللہ کیا ہے، حرف ہے، اور کل اسم ہے، تو یہ حرف جارہ کے بعد آنے والا جو اسم ہوگا اس کے نیچے زیر آئے گا، اسے کہیں گے جار و مجرور، جار اور مجرور کی جوڑی، تو یہ جار و مجرور یعنی جار و مجرور کی جوڑی ہے اللہ کل بھی، اور کا جو ہے یہ ضمیر ہے، بھی جو ہے حرف ہے، اذن جو ہے یہ اسم ہوتا ہے۔ اللہ اس میں جلالہ ہے، مصدقن دو زبر سے پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے، اور یہ کیا ہے، زبر کی حالت میں آ رہا ہے تو نصب ہے، نصب زبر والے حرف کو نصب کہیں گے۔ یہ جو ہے قبل جو ہے وہ زیر والے میں آ رہا ہے تو اسے کیا کہیں گے، مکسور ہے۔ اس کے بعد ہے لی حرف ہے، ما جو ہے اسم کے طور ہوتا ہے، بینا جو ہے حرف ہوتا ہے، یادی جو ہے وہ جمع ہے، ید واحد ہوتا ہے، ایدی یا یادی جو ہے جمع ہوتا ہے، یہ جو ہے ضمیر ہے۔ تو آئیے با جو ہے حرف ہدن، یہ دو زبر سے پتہ چلا ہے کہ یہاں اسم کے طور پر آ رہا ہے۔ با جو ہے حرف ہے، بشرا جو ہے یہ بھی نام ہوتا ہے کہ عورتوں کا، بشرا یہ اسم ہے۔ لی جو حرف ہے، لی کو ہٹائیں گے تو اس کا الف واپس آ جائے گا، تو ہٹایا ہوا تھا۔ المومنین، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، یا نون سے پتہ چلا جمع ہے، اور مذکر کی جمع ہے، الف لام سے پتہ چلا معرفہ ہے۔ من جو ہے یہ حرف ہے، کانا جو ہے یہ کیا ہے، فعل ہے، کانا یکون کن، تو ادون پہ یہ تنوین بتا رہی ہے کیا ہے، یہ اسم ہے، اور اس کے بعد ہے للہ۔ اب یہ دیکھیں یہ للہ میں یہ لام جو ہے کیا ہے، یہ حرف کے طور پہ آ رہا ہے، یہاں اصل میں شد ہے لام پہ، اس کا مطلب دو ہے، ایک لام ہے جو زیر والا ہے، اور دوسرا جو ہے لام اللہ کا ہے۔ دیکھیں لی جو ہے یہ حرف جارہ ہے، لی بی فی من انا الا، یہ سارے حرف جارہ، جب یہ حرف جارہ آیا تو اس کی وجہ سے اس میں اللہ کے نیچے زیر آ گئی، للہ یہ جار مجرور ہے،
غور کریں کتنا باریک نقطہ ہے کہ اس نے لام کو اللہ کے لام کے ساتھ جوڑ دیا، اور یہ جو ہے جار مجرور پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہے۔ وہ حرف ملائکتی، ملائکتی جو ہے یہ جمع ہے، ملک کی ملک واحد ہوتا ہے، ملائکہ جو ہے جمع ہوتا ہے، اور جو ہے یہاں پہ ہی جو ہے یہ کیا ضمیر ہے، اسم ہے، وہ حرف ہے، اور جو ہے رسول ہی، رسول جو ہے یہ رسول، رسول کی جمع رسول ہے، اور ہی جو ہے یہ ضمیر ہے، اور ضمیر تمام اسم ہوتی ہیں، وا جو ہے حرف ہے۔ جبرائیل، جبرائیل یہ جتنے نام ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ ہاروت ماروت، یہ سب اسم ہے، اور یہ اسم ہی رہتے ہیں۔ وا جو ہے حرف ہے، میکالا میکائیل علیہ السلام کا نام ہے، فا حرف ہے، انا حرف ہے، اللہ، اللہ جو ہے وہ اس میں جلال ہے، ادوون، ادوون جو ہے یہ کیا ہے، اسم ہے، تنوین سے پتہ ہے۔ الکافرین، لی جو ہے یہ کیا ہے، یہ حرف جا رہا ہے، اس کو ہٹائیں گے کیا ہوگا، الکافرین۔ اب یہ لی جو ہے کیا اس میں حرف جارہ ہے، تو حرف جارہ کے بعد جو اسم آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، زیر کی حالت میں، یعنی مجرور، ہوتا ہے۔ تو زیر یہاں پہ یہ ہوتی ہے اس کے نیچے۔ کافرین جو آ رہا ہے نا، دیکھیں ہم کیسے بناتے تھے، کافر سے کافرونا، کافرینا، کافرینا، کافرون اس کی رفع حالت ہوگی پیش والی، کافرینا دوسرا جو آ رہا ہے، پہلا جو آ رہا ہے یہ کیا اس کا نصب ہو گیا زبر والا، اور تیسرا جو کافرینا آ رہا ہے وہ زیر والا، یہ زیر والا یہاں پہ ہے، کیوں، ہم نے مل سے پچھانا کہ یہ جار مجرور بن رہا ہے۔ وہ ہم کہتے تھے نا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تو دونوں یہ ہیں، مسلمینہ، مسلمینہ، کیسے پتہ چلے گا، یہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہاں دیکھیں حرف جارہ نے بتایا کہ یہ لیل کافرینہ جو ہے یہ مجرور کی حالت میں، اس کے نیچے زیر ہو یا نہ ہو، یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کافرون سے کافرین، کافرین بنتا ہے، اور لی حرف جارہ ہے تو اس کے بعد جو ہے کہ وہ مجرور ہوگا، مجرور کا مطلب ہے یہ پہلا تھا کافرون، دوسرا کافرین، تیسرا کافرین، یہ تیسرا والا کافرین۔ تو آئیے چلتے ہیں، وا میں نہیں حرف ہوتا ہے، لا جو ہے حرف ہے، قد بھی ہے، لقد خود جو ہے حرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، انزلنا، نا نے بتایا یہ ماضی کی ضمیر ہے، اور حرف دیکھیں چار ہے، حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، تو چار حرفی حمزہ سے شروع، اسلمہ کا پیٹرن، اس پہ اسلام، اسلام سے باب افعال، سب سے زیادہ قرآن میں مزید فید میں آنے والا باب، ایلیکا، ایلیکا، یہ ایلا جو ہے یہ حرف جارہ ہے، اور یہ کا جو ہے کیا ہے، ضمیر۔ اب بڑے مزے کی بات ہے، یہ الا جو ہے حرف جارہ، اس کے بعد اعلیٰ جو ہے مجرور ہونا چاہیے، اس کے نیچے زیر ہونی چاہیے، لیکن یہاں کیا ہے، زبر آ رہا ہے۔ یاد رکھیں ضمائر یہ جو جڑ کے آتے ہیں ان کی ایک ہی حالت رہتی ہے، ان کے اوپر جو ہے زبر زیر پیش کو ہم اس کی حالت سے پہچانتے ہیں کہ الا کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہاں کا کیا ہے، یہ مجبور آ رہا ہے، گرچہ اس کے نیچے زیر نہیں ہے، یہ مقام جر کی آ رہا ہے کیونکہ یہ جار مجرور بن رہا ہے۔ آیات، آیات جو ہے یہ آیت کی نشانی کی جمع ہے آیات، اور دو زیر سے پتہ چل رہا ہے کہ اسم ہے۔ بینات، بینہ واحد ہوتا ہے، بینات جمع ہے، مؤنث کا لفظ ہے، الف تا سے آ رہا ہے پتہ چل رہا ہے، اور دو زیر سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے، تنوین سے پتہ چلا۔ اس کے بعد وا جو ہے یہ حرف ہوتا ہے، ما یہاں پہ بطور حرف آیا، یکفرو، یا نے بتایا یہ کیا ہے، فعل ہے ماضی کا، مضارع کا ہے، علامت مضارع کو ہٹائیں گے، کافارا، ہمیں پتہ ہے کفارا، یکفرو بھی جو ہے حرف ہے، ہا ضمیر، ضمائر جتنی بھی ہیں سب کی سب جو ہے وہ اسم ہے۔ الا جو ہے حرف ہوتا ہے، الفاسقون، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، واو نون سے پتہ چلا جمع ہے، اور کیا ہے، مذکر کی جمع ہے، اور تیسرا یہ پتہ ہے معرفہ ہے۔ چوتھی پانچویں بات اس سے یہ پتہ چل رہی ہے یہ کون سی حالت میں ہے۔ اب یہ دیکھیں رفع کے لیے یہ نشان ہوگا، یوں ہم ہاتھ اٹھائیں گے رفع، اور نصب کے لیے یہ انگلی کو ایسے نیچے کر دیں گے، لٹا دیں گے، اور مجرور کے لیے اس کو اور نیچے کر دیں گے۔ یہ تین علامتیں جو ہے آپ نے سیکھنی ہے مجھ سے، رفع، نصب، جر۔ اب بتائیں یہ جو الفاسقون ہے یہ کون سی ہے، رفع ہے، یہ واو نون جو ہے پیش والی ہوتی ہے، پیش سے واو نون کی جمع بنتی ہے۔ مسلمون ہوگا دو پیش والا تو مسلمون بنے گا، اگر دو زبر ہوگا تو مسلمین بنے گا، دو زیر ہوگا تو بھی مسلمین بنے گا۔
اب یہ چیزیں ایسا ایسا آپ نے اپنی پکی کرنی ہے کہ یہ کس حالت میں ہے، یہ رفع کی حالت. اور وہ جو الکافرینہ تھا وہ کس حالت میں تھا پیچھے؟ للکافرینہ میں نصب اور جر. نو. جب لل آ گیا تو اس نے فکس کر دیا کہ یہ جر کی حالت ہے، جار مجرور بن گیا نا. حرف جارہ کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ جار مجرور کی شکل میں ہے، وہاں نصب کی حالت نہیں ہے. وہاں کیا ہے؟ لی کا لفظ آ گیا، للکافرین کیا ہو گیا؟ یہ اس نیچے جر والی حالت. تو آئیے اسباق دیکھتے ہیں آج کی آیتوں سے. قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا. دل انسان کی حقیقی زندگی کا مرکز ہوتا ہے. قرآن مجید پر اس پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت و خوشخبری. جو لوگ اللہ کے فرشتوں اور اس کے نیک بندوں کے دشمن ہوتے ہیں اللہ بھی ان کے ساتھ دشمنی کا معاملہ شروع. قرآن کی آیتیں اپنے پیغام کو پیش کرنے میں بالکل کھلی اور واضح ہیں. ان آیات سے ہدایت ہر اس انسان کو ملتی ہے جو مخلص ہے. تو آئیے چلتے ہیں لفظی افقی ترجمہ شرح کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. قل کہہ دیجیے ہمارا کیسے ہے کالا یقول سے کوئی من جو کوئی. یہ ہم نے اب پڑھنے شروع کر دیے ہیں حرف نا. تو من آپ نے کہیں پڑھا ہے؟ جو کوئی من. یہ من جو ہے کیا ہے؟ کل کے کوئی لفظ یاد ہے کسی کو؟ شرطیہ میں پڑھا من ما. ہے نا، یہ وہ من ہے. آپ پہچاننا شروع کریں، یہ شرط لگ رہی ہے یہاں پہ. من جو کانا وہ ادو دشمن لیل جبرائیل جبرائیل کا فَإِنَّهُ فا کے بعد یہ جو انہ یہ جواب شرط ہے. انہ جو ہے من جو ہے شرط تھی، انہ اس کا جواب شرط. فَإِنَّهُ بس بے شک وہ نزل اتارا اس کو اللہ قلبی اللہ کل میں جار مجرور کا آپ کے دل پر، یعنی اس کو اتارا بے شک جو ہے نزل اتارا کیا آپ کے دل پر اس نے بے اذن اجازت سے. بھی کیا ہے؟ حرف جارہ ہے. لی من فی انا یہ کسی ون میں پکے کرائے تھے تو بھی جو ہے حرف جارہ ہے. تو اس کے بعد والا جو ہے اسم ہے اذن. اذن اسم ہے تو کیا ہے؟ مجرور. مجرور مجرور تو اس کی حالت ہے مکسور یعنی زیر ہے. جی نیچے زیر تو مکسور تو بیزنی جار مجرور ہوا یعنی یہ جر کی حالت ہوگی. آج یہ بھی آپ کی پکی کرانے میں نے یہ مکسور مجرور کل پڑھائے تھے، آپ لوگ بھول گئے، آج کی سلائیڈ میں میں نے رکھے ہیں. اللہ اس میں جلالہ ہے مصدقن. مصدقن مصدقن یہ جو ہے اسم ہے کیا کیا؟ تصدیق کرنے والا. لیما اس کی جو بینا درمیان میں یادی ہی اس کے پہلے وحدن اور ہدایت پر وبشرا اور خوشخبری ہے للمؤمنین مومنوں کے لیے. دیکھیں لی آیا نا تو اس کے بعد یہ مومنین جو ہے کیا ہے؟ حالت جر ہے یعنی مجرور ہوا ہے. کیوں؟ لی کی وجہ سے جار کی. تو کیا ہوا؟ جار مجرور کا مرکب ہوا. تو آئیے نئے الفاظ اس میں کوئی نہیں ہے. شرح کی طرف دیکھتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام نبیوں کے پاس وحی لاتے تھے جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام ہوتے تھے. کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی جبرائیل ہی لائے تھے، اس لیے بنی اسرائیل ان سے ناراض ہو گئے اور کہنے لگے یہ فرشتہ ہمارا دشمن ہے. تورات بھی جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس لائے تھے، تو پھر بنی اسرائیل کی ان سے دشمنی کیسی؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال. یہاں قرآن کے بارے میں 4 باتیں بتائیں. پہلی یہ کہ جبرائیل اس کو اللہ کے حکم سے لائیں. دوسرا یہ کہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. تیسرا یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. اور چوتھا یہ اس میں ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، یعنی بغیر ایمان والا شخص ان تمام فائدوں سے محروم رہے گا. اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اس پہ ایک بار ترجمے کے ساتھ پڑھ لے. جی جویریہ سعید آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا اور آپ اس کی تلاوت کرا لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من کانا کہہ دیجئے جو کوئی ہو عدو لجبریل دشمن جبرائیل کا فإنہ نزلہ تو بے شک اس نے یہ نازل کیا
علی قلبک آپ کے دل پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقا لما تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وہدن و بشرا للمؤمنین اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ جزاک اللہ سسٹر۔ اگلی آیت لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ من جو کانا وہ عدو دشمن للہ اللہ کا، جار مجرور اگین، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، اور رسول ہی اور اس کے رسولوں کا، و جبرائیل اور جبرائیل کا، و میکال اور میکال یعنی حضرت میکائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّ اللَّهَ تو یہ جواب شرط ہے۔ فَإِنَّ پہلے شرط کیا تھی؟ من، یعنی جو کوئی بھی یہ اس کا دشمن ہوگا۔ اب جواب شرط آ رہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ تو بس بے شک اللہ، عدونا دشمن ہے، للکافرین کافر کا، للکافرین جار مجرور اور حالت جر میں۔ تو آئیے اس کی شرح دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو آپ کے والد کی طرف سے قیمتی تحفہ لا کر دیتا رہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے اور اس کی تعریف کی۔ یہاں بھی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہی کام کر رہے ہیں۔ ہمیں جبرائیل اور دیگر تمام ہی فرشتوں سے محبت اور ان کی عزت کرنا چاہیے۔ میکائیل نامی فرشتہ بارش کا ذمہ دار ہے، جو ہماری بڑی ضرورت اور کھیتی باڑی کا ذریعہ ہے۔ بارش ہو تو کبھی ہم میکائیل علیہ السلام کو یاد کر دیا کریں اور ان سے محبت کا اظہار کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمارے لیے تمام انتظامات کیے۔ جبرائیل علیہ السلام ہماری ہدایت کے لیے اللہ کے پاس سے پیغام لاتے تھے اور میکائیل علیہ السلام ہمارے جسم کی غذا کے لیے اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں۔ جبرائیل اور میکائیل دونوں فرشتے ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ در حقیقت فرشتے ہمارے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں تمام فرشتوں سے محبت کرنا چاہیے۔ آئیے ایک حدیث لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا فرماتا، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے اور آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، میں فلاں کو ناپسند کرتا ہوں، تم بھی اسے ناپسند کرو۔ چنانچہ وہ اسے ناپسند کرتے ہیں اور آسمان اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو پسند نہیں، اس لیے تم بھی اسے ناپسند۔ اور اس طرح وہ سب کو ناپسند کرنے لگتے ہیں اور پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت۔ تو علم جی سسٹر اپنے ہسبینڈ اس وقت لیب تھی، کس نے انمیوٹ کیا وہ کیا تھا، ہاتھ ریز کیا تھا پہلے؟ یا تو لیب تھی، سسٹر لیب تھی، یا سسٹر جو ہے وہ جی کنہوں نے پہلے ہینڈ ریز کیا تھا؟ چلیے سسٹر ناہید وہ تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ کرا دیجیے۔ سر میں نے کیا تھا۔ پھر بولتی ہیں آپ انتظار کریں، اگلی ایک آیت رہتی ہے اس کے لیے آپ اپنا ہینڈ ریز رکھیں۔ چلیں سسٹر ناہید آپ تو اسے کرائیں گے، اگلی آیت کرا دیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ من کانا جو کوئی ہو، عدوً دشمن، للہ عدوً للہ اللہ کا دشمن ہو، ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسلہ اور رسلہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل و میکال اور حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ عدو للکافرین دشمن ہے کافروں کا۔ سر اس سے اگلی والی بھی پڑھوں آیت؟ نہیں وہ اس میں لیبر نہیں پڑھنی۔ جی اس میں دو جو ہے جار مجرور بتا دیجیے، اس آیت میں دو جار مجرور۔ جی سر ایک تو للکافرین، جی ہماری پتہ نہیں کیا بات ہے، عادت ہے سب سے پہلے آخر پہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے شروع سے آیت کو دیکھو، کوئی مل جائے گا للہ آپ۔ للہ للہ
लिल्लाही, लिल्लाही तो अभी पहचान लिए। अब जब जहां भी कुरान में लिल्लाही आए तो आपको फौरन पता है ये जार मजरूर है। चलिए आगे चलते हैं, आखिरी आयत है बिस्मिल्लाह। वाह और लकद अलबत्ता अंजलना हमने उतारी, ना हमने अंजल उतारी, इलैका आपकी तरफ आयात निशानी बय्यिनात। हाँ जी, यहाँ पे मुझे कौन बताएगा ये जो है आयत जो है वो वाहिद का आ रही है और बय्यिनात जमा आ रही है, क्यों? या ये दोनों जमा है? सिर्फ दोनों ही जमा है, आयात भी है बय्यिनात। दोनों जमा। गुड। अच्छा अब इस पे गौर करें, दोनों जमा, दोनों मुअन्निस, दोनों नकरा, दोनों हालत जर में, दोनों मकसूर यानी दोनों के नीचे जेर, चार शर्तें पूरी होती हैं। चार शर्तें पूरी होंगी क्या? जिन्स, अदद, हालत और वुसत। वुसत कहते हैं मुजक्कर मुअन्निस। दोनों मुअन्निस, दोनों जमा, दोनों क्या है मकसूर, मकसूर, और मकसूर, चार शर्तें पूरी हो तो एक जोड़ी बनती है। उस जोड़ी को कहते हैं सिफ्त की जोड़ी, मुरक्कब तौसीफी, सिफ्त की जोड़ी। ये सिफ्त की जोड़ी हमने चार जोड़ियां सीखनी है। एक जोड़ी तो आपको जार मजरूर की 2 दिन से मैं पढ़ा रहा हूं। आज ये दूसरी जोड़ी इत्फाक से सामने आ गई तो मैंने बता दिया। अगर चार चीजों में दो इसम एक जैसी हो इसम तो वो सिफ्त की जोड़ी होती है। कौन कौन सी चार चीजें? मुजक्कर है तो मुजक्कर हो, मुअन्निस है तो मुअन्निस हो, वाहिद है तो वाहिद हो, जमा है तो जमा हो, अगर वो जो है नकरा है तो नकरा हो, अगर वो रफा में है तो रफा में हो, अगर नसब में है तो नसब में हो, अगर जर में है तो जर। ये चार हालतें होती। तो इस चार हालतों में ये दोनों क्या है? मुअन्निस है, दोनों जो है क्या है? जमा है, दोनों नकरा है, दोनों हालत जर में है, मकसूर है। तो लिहाजा ये क्या है? सिफ्त मुरक्कब तौसीफ है। चले वाह जो है और माँ नहीं, यकफुरू, यकफुरू यहाँ से पता चला था इनकार करते हैं बिहा उसका, इल्ला मगर, अल्फासिकून यानी नाफरमान लोग। चले इसमें कोई नया लफ्ज नहीं है तो शरह की तरफ चलते हैं। शरह इसकी ये है कि कुरान की आयतें अपने पैगाम के लिहाज से निहायत वाज़ेह हैं और उनमें इस बात का सबूत मौजूद है कि ये आयत अल्लाह ही की तरफ से है। अल्लाह तो जी सिस्टर लैबा आप किधर हैं? आपको मैंने कहा हैंड अऊज़ु रेजर बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द और अलबत्ता तहकीक अंजलना हमने उतारी, इलैका आपकी तरफ, आयातिन बय्यिनात वाज़ेह निशानियाँ, वमा यकफुर और नहीं इनकार करता बिहा उसका, इल्ला मगर, फासिकून नाफरमान लोग। आगे चलते हैं असबाब की तरफ। इन आयतों से असबाब ये मिले कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारा गया। दिल इंसान की हकीकी जिंदगी का मरकज होता है। कुरान मजीद में इस पर ईमान रखने वालों के लिए हदायत को खुशखबरी है। अल्लाह, जो लोग अल्लाह के फरिश्तों और उसके नेक बंदों के दुश्मन होते हैं अल्लाह भी उनके साथ दुश्मनी का मामला फरमाता है। कुरान की आयतें अपने पैगाम को पेश करने में बिल्कुल खुली और वाज़ेह हैं। इन आयात से हिदायत हर उस इंसान को मिलती है जो मुखलिस। तो आइए अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें आपकी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबियों की, फरिश्तों और नेक लोगों की मोहब्बत नसीब कर। एहतसाब करते हुए प्लान बनाइए, इंशाअल्लाह मैं इन फरिश्तों की एक लिस्ट बनाऊंगा या बनाऊंगी जो हमारे साथ, हमारे पास आते रहते हैं, हमारी हिफाजत में लगे हैं या हमारे लिए दुआ करते हैं। हर इंसान जब इस दुनिया में एक पैदा कर उसके साथ 10 फरिश्ते जो पैदा। ये लिस्ट आपने बनानी है, आपने करना है, आपका होमवर्क है। आप ढूंढिए कि वो कौन से 10 फरिश्ते हैं जो हमारे साथ हैं। आइए अस्मा देखते हैं। अस्मा में अदू जमा है अद्दा, रसूल की रुसुल, कल की कलमी, आयत की आयात, मल की मलाय और बैन की बैना। आइए 3 हरफी सेकंड अफाल देखते हैं। कफरा, यकफुरु, उकफुर, काफिर, मकफूर, कुफर। काफारा इसका मादे की हरूफ और बाब नसरा हमने कई बारी से कर लिया है। फसका, यफसुकु, उफसुक, फासिक, डैश, फिस्क, फासिन, काफ इसके मादा के हरूफ और बाब जो है ये नसरा है। तो आइए टेबल इसका है कफरा।
تو کفرا کا ٹیبل جو ہے جی آپ نے سے جو کرانا چاہے پلیز کرا دیں. جی زاہدہ رفیق جی سسٹر آپ نے انمیوٹ کیا آپ کرا دیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم اعوذ السلام باللہ جی. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفرا کفرو کفرتا کفرتو کفرتم کفرنا کفرت یکفرو یکفرونا تکفرو اکفرو تکفرونا نکفرو تکفرو اکفر اکفرو لا تکفر لا تکفرو کافرن مکفورن کفرن. اس نے انکار کیا. 6 چابیاں: کفرا یکفرو اکفر کافرن مکفورن کفرن. کاف فا را کاف فیرا کفرا. ٹھیک ہے. اور نون اب جو ہے جو سب سے مشکل مرحلہ آ گیا وہ دیکھتے ہیں آپ میں سے کون جو ہے اسے کرتا ہے. یہ ہے مذکر کا ٹیبل. مجھے تو مؤنث کا چاہیے. کفرا سے مؤنث کا ٹیبل چاہیے. جی کیجیے لیبر کوشش کیجیے. کفرت کفرنا کفرتی کفرتو کفرتنا کفرنا تکفرو تکفرو یکفرنا تکفرون تکفر لیکن تکفرو یہاں اور پہ یہ یکفرنا مؤنث ہو کا گیا نا. تکفرون کیسے ہوگا؟ تکفر فاولنا ہو گیا نا فالنا تو پٹڑی یکفرنا بدلے گی. لفظ ہے پٹڑی یکفرنا. بدلے گی. جی تکفرنا یہ تکفرینا تکفرینا اکفر اکفرو وہی رہے گا. تکفرنا نکفرو اور اکفری اکفری فرنا لا تکفری لا تکفرنا کافرہ مکفورہ کفر. گڈ ایکسلنٹ ایکسلنٹ. اللہ آپ کے علم میں اضافہ دیں. اس کی اس طرح ایک دو جو ہے نا ٹیبل کی ہر روز مشق کر لیا کریں تو آپ کے مؤنث کے جو ہے سیرے پکے ہو جائیں. تو آئیے چلتے ہیں جی. فسکا فسکو فسکتا فسکتو فسکتو فسکتا فسکت یفسکو یفسکون تفسکو افسکو تفسکون نفسکو تفسک افسک افسک لا تفسک لا تفسکو فاسکون مفسوکون فسکون فسکا یفسکو افسک فاسکون مفسوکون فسکون. فاسق کا جو ہے اس کے مادہ کے حروف اور جو ہے باب جو ہے اس کا کیا ہے سوری باب نصب. سر یہ بک سر میں یہ ضرب بھی مفعول نہیں دیا ہوا. سر ضرب بھی ہے اس نا. مفعول نہیں ہے اس کا فسکا کا. اصل میں یہ دونوں باب سے بنتا ہے لیکن اس وقت ہمارے پاس جو علامت ہے وہ باب نصر کے آ رہی ہے کہ مضارع کے اندر پیش ہے. ضرب کی بھی سر ضربہ سے کیسے؟ اس کا ٹیبل کرانے کی شکل میں تو چلے بچ گیا. کمزور میں کانا یکونو کن کائن ڈیش کون. یہ کاف واو نون کے مادہ کے روپ کالا اور کالا باب نصرہ سے. آزینا یازنو اذن آزن معزون اذن. حمزہ زواد نون جو ہے باب کے حروف اور مادہ کے اور باب شامل. ہدا یہدی اہدی ہادن مہدیون ہدن. ہا دال یا جو ہے مادہ کے حروف باب ہدا. تو آئیے کانا کانو کنتا کنتو کنتم کننا کانت یکونو یکونون تکونو اکونو تکونون نکونو تکونو کن کونو لا تکون لا تکونو قوائن ڈیش کونن. کاف واو نون جو ہے مادہ کے حروف کانا یکونو کن کائن ڈیش کون اور باب جو ہے نصر اصل. آزینا آزین ازنتا ازنتو ازنتم ازننا ازنت یازنو یازنون تازنو آزنو تازنون نازنو تازنو ایزن ایزنو لا تازن لا تازنون آزنون معزون ازنون. آزینا یازنو ایزن آزنون معزون ازنون. حمزہ ضاد نون جو ہے باب ہے وہ جو ہے حروف اور باب ہے شامل. ہدا ہدو ہدایتا ہدایتو ہدایتم ہداینا حادت یہدی یہدون تہدی تہدی تہدون نہدی تہدی اہدی اہدون لا تہدی لا تہدو ہادن ہادیون مہدیون
ادن اور بتایا، یہ ہم نے دیکھا اس کے 2 فاعل اور 2 مصدر ہوتے ہیں، یہ ایک ٹیپیکل ہے. اور ہدا یادی اہدی ہادن مہدیون ادن اس کے 6 چابی ہیں. ہا دال یا اس کے مادہ کے حروف ہیں اور باب دربا سے ہے. آئیے مزید فی کے فعل. نزل ینزل نزل منزل منزل تنزیل. نون زاد لام جو ہے مادہ کے حرف 4 حرفی شرط کے ساتھ علامہ اور اس تعلیم سے فیل جو ہے بعد. صدقہ یصدق صدق مصدق مصدق تصدیق. صدقہ 4 حرفی شد درمیان میں، باب جو ہے کیا ہے علامہ کے وزن پہ تعلیم سے تفعیل اور مادہ کے حرف سادہ کا. اور لہٰذا یہ نزلہ کا ٹیبل آ گیا. جی آپ میں سے کوئی اگر ہمت کر سکتا ہے تو پلیز کرائیے. جی جویریہ سعید. نزلہ اس نے بتدریج اتارا. نزلو نزلتا نزلتو نزلتم نزلنا نزلت. ينزلوا ينزلون تنزلوا أنزلوا تنزلون ننزل هي تنزل. نزل نزلوا لا تنزل لا تنزلوا منزل منزل تنزيل. 6 چابیاں. نزلہ ينزل نزل. منزل منزل تنزیل. مادہ نون زا لام. باب باب تفیل. جی تو آئیے چلتے ہیں صدقہ. جی آپ میں سے کوئی سے کرانا چاہے. اوکے. صدقہ صدقو صدقتا صدقتو صدقتم صدقنا صدقت. یصدق یصدقون تصدق یصدق تصدقون نصدق تصدق صدق تصدق لا تصدق لا تصدق صادق مصدق مصدق تصدیق. صدقہ یصدق صدق مصدق مصدق تصدیق. صدقہ 7 دام کاف جو ہے اس کے مادہ کے حروف پہ اور باب جو ہے چونکہ 4 حرفی شد کے ساتھ آ رہا ہے درمیان میں تو علامہ کے وزن پہ تعلیم سے باب تفعیل ہوا. تو آئیے قرآن کا حصہ پورا ہوا، چلتے ہیں گرامر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 4 صفحہ 14 اشارہ سی کلاس میں خوش آمدید. آج اس میں جو ہے ہم گرامر میں شرط یا الفاظ جو ہے وہ مزید فی کے ساتھ دیکھیں گے کیا کرتے ہیں. شرطی الفاظ جو ہے وہ کیا ان من ما یہ کل ہم نے دیکھا تھا اور ان کے ساتھ ہم نے 3 حرفی جو ہے افعال ثلاثی مجرد اور جو ہے ان کے کمزور افعال کو دیکھا تھا. آج دیکھیں گے ہم نے صرف کے اندر جو ہے مؤنث کے صیغے پڑھے فعلت تفعل افعلی لا تفعل فاعلت مفعولت. اور اس میں ہم نے مزید فی میں دیکھا اسلمت تسلم اسلمی لا تسلمی مسلمت مسلمت. اور پھر 2 کے صیغے ہم نے دیکھے ماضی میں فعلا یا فعلان مضارع افعل امر لا تفعل فاعلان اور مفعولان. اور یہاں بھی ہم نے کہا فعلا یا فعلان افعل لا تفعل فاعلان مفعولان. اور پھر جو ہے ہم نے مجہول میں دیکھا 3 حرفی میں سومیا اور یہاں پہ کیا ہوگا یسمع. اور 4 حرفی میں انزلا ینزل. اور کرما کا ہم نے دیکھا کرما یکرمو اکرم لا تکرم کریم ڈیش. اور پھر اس ہم نے اسما میں اس میں مقام مفعل پہ جو ہے مخرج، مفعل پہ جو ہے مسجد اور مفعل پہ جو ہے مدرسہ کا جو ہے وہ پیٹرن دیکھا. اس میں صفحہ میں فعیل پہ کریم اور فلان پہ جو ہے کسلان. اور اس میں تبدیل میں جو ہے فعیل پہ کبیر سے افعال یعنی اکبر. اور اس میں مبالغہ میں فعال پہ غفار اور جو ہے فعول پہ شکور اور یا پھر فعول پہ قیوم. اور جمع تکسیر میں ہم نے افعال میں جو ہے اسما قلوب شرکا وغیرہ کے جو ہے وہ پیٹرن دیکھے. جب ہم آئے نحو میں تو ہم نے ایک گروپ پڑھا جنہیں کہتے ہیں لام سے لم لما لا. لم لمبا ڈنڈا لا. لم سے یاد رکھنے کے لیے لم لمبا لا کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں چاپر ہے، یعنی یہ چھڑے کا کام کرتے ہیں، پیش کو کاٹ دیتے ہیں اور نون کو غائب کر دیتے ہیں اور سکون کر دیتے ہیں، جزم کر دیتے ہیں. سکون نہیں ہوتا تارے کے اندر جو سکون کی علامت ہے اسے جزم کرتے ہیں، مجزوم کر دیتے ہیں. پھر کل ہم نے
3 حرف اور پڑھے، ان من ما، ہم نے کہا ان من ما جو ہے یہ حرف شرطیہ ہوتے ہیں، یہ بھی یہی کام ہے، صرف یہ ہے کہ ان من ما جو ہے ڈبل چھری کا کام کرتا ہے، ایک نہیں بلکہ دو فعل کو جو ہے کہا ہے۔ شرط کے اندر 2 چیزیں ہوتے ہیں، شرط اور جواب شرط، تو وہ یہ ان من ما جو ہے وہ شرط والے جو ہے فعل کا بھی تیز کاٹ دیں گے یا نون لے لیں گے، اور جواب شرط کو بھی، اس لیے اس کو کہتے ہیں ڈبل چھری یا ڈبل جو ہے وہ چاپر۔ یہ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، آج اسی میں جو ہے یہ ابھی تک ہم اسی حصے میں ہیں، یہ آگے جو ہے تھوڑے والے میں کل شاید داخل ہیں۔ شرط کے جملے اگر کرتے ہیں تو میں کروں گا تو اس کی کیا عربی ہوگی، اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا، جی کیا تھی، میں ان بتاؤں، تفعل جو یہ کرے گا کامیاب ان ہوگا، تفعل تفعل افعل افعل جو کچھ آپ کرتے ہیں میں کروں گا، ان تفعل کریں۔ افعل ان تفعل اگر افعل آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا، آپ کرتے ہیں شرط ہے، جواب کیا ہے، میں کروں گا جواب شرط، تو شرط یہاں پہ کیا، ان تفعل، اگر آپ کرتے ہیں فعل میں کروں گا۔ دیکھیں ان نے جو ہے دونوں شرط اور جواب شرط کے فعل کے پیش کاٹ، جو یہ کرے گا کامیاب ہوگا، اس میں شرط کیا ہے، جو یہ کرے گا، اور جواب کیا ہے، کامیاب ہوگا۔ تو آئیے من یفعل ینجح، یہ دیکھیں من نے جو ہے دونوں شرط اور جواب شرط دونوں کے جو ہے کیا ہے پیش اراد دیے، جملے میں ہم جو ہے ان کو اس سے پہچانیں گے کہ شرط کیا ہے، جواب شرط کیا ہے، کہ جواب شرط کا جو فعل ہوگا اس کا بھی جو ہے وہ پیش یا نون اڑا ہوگا۔ جو کچھ آپ کرتے ہیں یہ شرط ہے، جواب شرط کیا ہوگا، میں کروں گا۔ تو آئیے من تفعل افعل، دیکھیں ماں نے تفعل اور افعل دونوں کے پیش اڑا دیے۔ اب اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ان من ما ہے یہ شرط کیسے کرتے ہیں، کہ پہلے شرط آتی ہے اور پھر جواب شرط آتا ہے، اور ان من ما کی وجہ سے دونوں کے فعل کے جو ہے پیش اڑ جاتے ہیں، نون ہو جاتے ہیں، دوسرے الفاظ میں کیا ہے مجزوم ہو جاتے ہیں، دونوں مجزوم ہو جاتے ہیں، ان پہ جزم آ جاتا ہے، شرط پہ بھی اور جواب شرط کے فعل پہ بھی۔ اب ہم جو ہے ان من ما کا استعمال مزید فی کے افعال میں دیکھتے ہیں۔ مزید فی کا ہمیں پتہ ہے کہ 8 جو ہے باب صحت مند ہے، علامہ حسبہ اسلمہ اور اختلافہ استغفرہ، تدبرہ تدارسہ اور انقلاب، اور کمزور میں اب تک جو آپ نے پڑھے واللہ نادا کاما القا اتقا اہتدا استقامہ پڑھے، اور یکساں عروب والے میں عدلہ پڑھا، اور حمزہ والے میں آمنا اور آتا، یہ نیچے چھپے ہوئے آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں، سلائیڈ میں اوپر کرنا شاید بھول گیا ہوں گا، تو لہٰذا صحت مند 8، کمزور یہ جتنے اب تک آپ نے پڑھے ہو، اور بھی ہے، عدلہ یہ جو ہے یکساں عروب والا اور بھی ہے، اسی طرح آمنا آتا یہ اب تک پڑھے ہیں اور بھی ہے۔ اب ہم ان میں سے ایک لیتے ہیں علامہ، 4 حرفی ہے شر والا، یہ مزید بھی ہمیں پتہ ہے، دیکھتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے یہ ان من ما کیا کرتے ہیں۔ علامہ سے مضارع بنائیں، یعلمو یعلمونا، چوری آئے گی تو یہ کیا کر دے گا، کس میں بدل جائیں گے، یعلمو سے کیا ہو جائے گا، یعلم یعلم، اب یعلم یعلم۔ اسی طرح اگلا دیکھیں تو علم آیا، چوری والا لفظ آئے گا تو کیا کرے گا اس کا، تعلم معلم یعنی جملے میں آپ یہ اس سے پہچانیں گے کہ اگر تعلم معلم یا اس طرح آ رہا ہے جس پہ جزم ہے تو اس سے پہلے کوئی عامل بابا بیٹھا ہے جس نے ان کا حشر کیا ہے، وہ لم لما لا بھی ہو سکتا ہے، وہ ان من ما بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے تو علمونا ہے، اس پہ چوری کا کیا اثر ہوگا، تعلم نون چھن جائے گا، اور نعلمو سے نعلم ہو جائے گا، معلم یہ ہمیں تعلم اب دیکھیں یہ جو ان اور من ما والے ہیں 2 چھرے والے، یہ کیا کرتے ہیں، ان تعلم معلم، اگر 2 کا یعنی معلم کیا ہے، یہ شرط ہے، معلم کیا ہے اس کا جواب بھی شرط ہے، اور دونوں کے فعل کا ہو گیا، ترجمہ کیا ہوگا، ان تعلم
اگر اگر آپ سکھائیں گے اگر آپ سکھاتے ہیں، آپ سکھاتے ہیں سکھاتے تو ہیں علم تو میں سکھاؤں گا. یہ شرط. ایک اور دیکھتے ہیں، جمال دیکھیں، ان تعلموا نعلم، یہ تعلمونا تھا، یہ نعلم تھا. ان بھائی آئے، اگر آپ سب سکھاتے ہیں تو ہم سب تو سکھائیں ہم سب گے. سیکھیں گے. آپ سب سکھاتے ہیں تو ہم سب سکھائیں گے. اب یہ آپ نے شرط اور جواب شرط کو پکا کرنا ہے. قرآن میں تقریباً اس پیٹرن پہ ہر دوسری تیسری جو ہے آیت کے اندر آیا ہوتا ہے. ایک تو جواب شرط، سوری شرط کے الفاظ کون کون سے میں نے بتائے اب تک؟ ان من ما وہ ایزا بھول گئے، وہ بھی تو کل آیا تھا، بتایا نہیں تھا کہ یہ ایزا جو آتا ہے یہ بھی شرط کا ہے. یہ ایکسٹرا پوائنٹ جو ہے آپ نے یاد کرنے ہوتے ہیں. حسبا، اس نے حسبا کیا. دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. انمن ما یحاسب، تو کیا ہو جائے گا؟ یحاسب، حاسب یحاسبنا کیا ہو جائے گا؟ یحاسبون. حاسب ہو جائے گا. اس کا مطلب ہوا 3 حرفی اور 4 حرفی کا کوئی فرق نہیں. چھڑا سب کے پیش اور سب کے نکال. تو حاسب کم ہوا سے ہے کم کا فرق تو ہوتا ہے. حاسب، اور حاسب، وہ حاسب. یعنی جملے میں ہم اس سے پہچانیں گے کہ یہ جو فعل آ رہا ہے اس کے آخری لفظ پہ پیش ہے مضارع والے کا یا جزم ہے. اگر جزم ہے تو پھر پیچھے ڈھونڈے کون سی وجہ جس نے اس بیچارے کے ساتھ یہ حسد کے اس کا پیش کاٹ دیا ہے یا نون کاٹ دیا ہے. تو حاسبونا کا کیا ہوگا؟ تو حاسبو، حاسبو، نحاسب، اور تو حاسب. تو حاسب. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چھری والے تھے، چاہے وہ لما لا تھے، چاہے ان من ما تھے، یہ ان سب نے ان سب کا یہ حشر کر دیا. آئیے اب یہ دیکھتے ہیں. ان تو حاسب اگر آپ کیا تھا تو حاسب تھا. ان کی وجہ سے اس بیچارے کا یہ حشر ہوا تو حاسب اور حاسب بن گیا. ترجمہ کیجئے. اگر ان کی وجہ آپ سے اب یہ محاسبہ شرطیہ کریں جملہ گے بن گیا. تو وہ محاسبہ کرے گا. اگر آپ محاسبہ کرتے ہیں تو وہ محاسبہ کرے گا. یحاسب وہ محاسبہ کرے گا. اگر اس آپ میں شرط کیا ہے؟ ان عربی میں بتائیں اس میں شرط کیا آ رہا ہے؟ ان 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 حرف شرط ہے، شرط نہیں ہے. ان حرف شرط ہے. تو حاسب، شرط جو ہے اور تو حاسب، جواب تو شرط کیا ہے؟ حاسب، یحاسب، یحاسب. جو حاسب ہے. اردو میں آگے، اردو میں جو ہے شرط کا حرف ہے اگر، اور شرط یہ ہے آپ محاسبہ کرتے ہیں، یہ شرط ہے. تو جواب کیا ہے؟ وہ محاسبہ کرے گا. اگلا دیکھیں، جمع لے لیتے ہیں. یحاسب اصل میں یہ تھا یحاسبونا، تو یحاسبونا یحاسبونا ان آیا ان بیچاروں کے نون سے. اب ان میں کون سا شرط ہے، کون سا جواب شرط؟ ان تو حاسب تو جواب جواب شرط. ان جو ہے ہمیں شرط ہے، محاسب شرط ہے، یحاسب جواب شرط ہے. ان تینوں کا فرق ہے، تینوں کو ذہن میں رکھنا ہے. کیوں؟ جملے میں یہ بہت دور دور پڑے ہوں گے. یہاں تک آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، تو اس پہ آپ جلدی سے کہتے ہیں یحاسب. جملے میں ڈھونڈنا پڑے گا ان یمن ما یا اذا کہاں پڑا ہوا ہے اور اس کا اثر جا کے فعل کہاں آ رہا ہے اور کون سا فعل شرط بن رہا ہے، کون سا جواب شرط. تو لہٰذا ان جو ہے حرف شرط ہوا. تو حاسبون جو ہے یہ تو حاسبونا سے جو ہے اب شرط بن گیا. یحاسبونا جو ہے یہ جواب شرط بن گیا. ترجمہ کیجئے. اگر آپ سب محاسبہ کریں گے سب محاسبہ کریں گے تو وہ سب تو محاسبہ وہ کریں یہ گے. سب آپ سب محاسبہ کرتے ہیں تو وہ سب محاسبہ کریں گے. ہاں آئیے، اگر آپ سب محاسبہ کرتے ہیں تو وہ سب محاسبہ کریں گے. جواب شرط جو ہے وہ فیوچر میں چلا جائے گا نا، کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تب وہ یہ کریں گے ورنہ وہ نہیں کریں گے. اب اسلمہ کو لیتے ہیں. اسلمہ 4 حرفی باب فعل سے مزید فکر ہے، کنفرم فعل ہے. آئیے اس کو لا کے ان کے ساتھ دیکھیں. یسلمو یسلمونا یسلم یسلم ہو گیا. تسلمو اسلمو تسلم مسلم ہو گیا. تسلمونا نسلمو تسلمو اور مسلمو تسلمو. یہ تو اب ہمیں سمجھ آ گئی. یسلمو یسلمونا تسلمو مسلمو تسلمونا نسلمو تسلم. اور جب چھری کا عمل ہوا تو یہ ہوگا یسلم یسلمو تسلم مسلم
तुस्लिमु मुस्लिम तुस्लिम। अब ये तो था छुरी वाले कौन थे भाई, कौन से हरफ थे छुरी वाले? लम्मा मा मा लम लंबा डंडाला, लंबा डंडाला, लम लम्मा और ला, ये 3 हरफ छुरी वाले हमने अब तक पढ़े। और भी आपने जमाए तो, और ये 2 डंडे वाले कौन से हैं? इन मन मा इज डबल चॉपर वाले बताइए। इन मुस्लिमों के साथ जैसे इन जुड़ा, दोनों के पेश रहा है तुस्लिम। अब इसमें शर्त क्या है, जवाब शर्त क्या है? शर्त तुस्लिम तुस्लिमु शर्त है, तुस्लिम युस्लिमु जवाब शर्त, और इनमें क्या है? इन हर्फ इन शर्त हरफे शर्त, हर्फ शर्त इन मन मा, ये हर्फ शर्त है। ईसा भी एक वो मुख्तलिफ काम करता है, इसलिए उनको इसके साथ नहीं रखा डॉक्टर साहब ने, कि वो जो है उसके तर्जमे के अंदर तब्दीली करता है, माजी से मुदारे में ले जाता है, और जो है उसके हरूफ में तब्दीली नहीं लाता, कट छट नहीं करता, काटता नहीं, इसलिए उस बेचारे को लिफ्ट नहीं कराई, पहले लिफ्ट कराई, उसको बाद में लिफ्ट कराई। आइए तो जो तर्जमा कीजिए, इन तुस्लिम युस्लिम। अगर आप हुक्म मानते हैं तो आप- वो हुक्म तो वो मानेगा, हुक्म मानेगा। अगर आप हुक्म मानते हैं यानी तो आप हुक्म अगर मानेगा। करता है तो वो जो है हुक्म मानेगा। अब इसकी जमा लेते हैं, तुस्लिमुना युस्लिमुना, इन्ना भाई आए तो क्या बन गया? इन तुस्लिमु युस्लिमु। शर्त कौन सा है, जवाब शर्त क्या है? तुस्लिमु तुस्लिमु शर्त और युस्लिमु युस्लिमु तुस्लिमु जवाब और शर्त इन हर्फ इन शर्त हरफ शर्त, इसमें हर्फ की शर्त क्या है? इन। इन और हर्फ शर्त इन कौन कौन से हैं? जी, मन मा हर्फ शर्त इज़ा कौन कौन से हैं? इन मन मा इज़ा और इज़ा भी है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। आइए, अगर आप सब मानते हैं तो वो सब मानते हैं। इख्तिलाफा को लेते हैं, ये भी जो है मजीद फी का तकड़ा सा जो है एक फेल है, इसलिए देखते हैं, मुकाबला कराते हैं। यख्तलिफना से क्या हो जाएगा? यख्तलिफ यख्तलिफू, से क्या होगा? मुख्तलिफ, कर देगा, मुख्तलिफ कर देगा, तख्तलिफू और तख्तलिफू सबके साथ। यानी ये तो हमें पता है, छुरी ने सिर्फ एक ही फेल पे काम करना, हो करके पड़ेगा। लेकिन जब ये हरूफ शर्त आएंगे, कौन कौन से हरूफ शर्त? इन मन मा इज़ा तो ये इन जब आया तो इसने क्या किया? तख्तलिफू से तख्तलिफ कर दिया, अज़हब से अज़हब उसे अज़हब कर दिया। तो जी बनाइए, शर्त कौन सा है, हरूफ शर्त क्या है? तो वो शर्त जवाब शर्त। तर्जुमा करें, अभी शर्त बनाए और उसका जवाब बनाए। अगर आप इख्तिलाफ आप करते इख्तिलाफ हैं करते हैं तो मैं चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा। तो मैं चली जाऊंगी, ये कहना था आपने। आपने 10 नंबर में 5 कटवा दिए। ये कि अगर आप इख्तिलाफ करते हैं तो मैं चला जाऊंगा, आप ये कहेंगे अगर आप इख्तिलाफ करते हैं तो मैं चली जाऊंगी। आइए, इन तख्तलिफ नज़हब जी, अगर आप इख्तिलाफ अगर आप सब करते हो तो इख्तिलाफ हम चले जाएंगे, करते हैं तो हम सब चले जाएंगे। चले हम जाएंगे। सब चले जाएंगी। हम सब हरफ चली कौन क्या है? जाएंगी। शर्त कौन क्या? जवाब शर्त क्या है? शर्त इन हरफ शर्त, जवाब शर्त इन करते हैं, हर्फ शर्त। हम सब चले जाएंगी। एक स्टेप आगे जाते हैं, एक स्टेप जाते हैं। ये इन तख्तलिफु नज़हबु असल में था क्या? इनको अगर मैं हटा दूं तो ये वापस अपनी शक्ल में लाई नहीं। तख्तलिफूना और नज़हबू, उसके बाद अगला नज़हब का भी तो कोई फैसला करेगा। यही तो नज़हबूना है ही नहीं, पूरी अरबी ग्रामर में नहीं है, कुरान में नहीं। नज़हबू है। उस्ताद अगर आप सब इख्तिलाफ करते हैं तो हम चले जाएंगे, हम चली जाएंगी, ये भी इसका यही तर्जुमा है। चले जाएंगे अभी
اگر مذکر کہیں گے تو چلے جائیں گے، مؤنث کہیں گی تو چلی جائیں گی. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہر لفظ کا کیا کیا ترجمہ ممکن ہے. اتقا کمزور حرف لیتے ہیں. یتقی، یتقونا، یتقی کمزور حرف کھا گیا اس کا، یتقونا کا نون کھا گیا، تتقی یتقی کے دونوں کے یا کھا گیا، تتقی تتقی کر دیا، تتقونا کا نون کھا گیا، نتقی کا یا کھا گیا، تتقی کا یا کھا گیا. یہ چھری نے کیا. اب آئے انا بھائی تو کیا ہوگا؟ ان تتقی ان تتق اللہ تفلح. تفلح 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 کو پیش کھا گیا. تو اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. جمع کریں ان تتقوا ان تتقوا اللہ اگر آپ سب اللہ سے ڈرتے ہیں اگر تو آپ آپ سب سب اللہ سے کامیاب ہو ڈرتے جائیں ہیں تو گے. آپ سب یہ کامیاب ہو اگر جائیں گے. اگر یہ آپ سادہ سب جملہ اللہ بنتا سے ڈرتی ہیں تو آپ سب کامیاب ہو جائیں گی. تتقون اللہ تفلحون، تتقون اللہ تفلحون، یہ اصل جملہ تھا. ان آیا تو اس نے ان کے دھوکے نہیں. اب کچھ قرآنی آ گئے. مثلا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالُكُمْ. چلیں آپ کے لیے یہ ہم نے کر دیا کہ کچھ نشان بنانا. یہی آئیں گے اس کے ساتھ تُؤْمِنُوا یا تو اصل لفظ کیا تھا؟ تؤمنون، تقو وتقو کیا تو یہ تتقون، اصل لفظ وتتقون تتقون، تقو. یوتیکم جو ہے یہ یؤتی کو تیز چھوٹی کیا کے ساتھ تھا. یوتی، یسلمکم کر دیا تو یسآلو، یسعلو. یہ لام سکون جزم آیا نا یسعل تو اس پہ پیسٹ اصل میں پیسٹ کھایا تھا اس نے. تو یہ اس طریقے سے ہم پیش. ایک اور ہے وَمَن يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجٌ. تقی، یتقی جو ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ کاف یا چھوٹی ہے، یا کے چھوٹی ساتھ. اور یجعل کیا تھا؟ یجعلو، یجعلو یجعلو تھا. ان دونوں کو کس نے تبدیل کیا؟ من، کیا ہوا؟ حرف حرف شرط. شرط، تو شرط کون سی ہے؟ اس میں یتقی. پہلے والے میں یا یتق اللہ، یہ پورا شرط ہے. اور جواب کیا ہے؟ یجعلو، یجعلو. یجعلو لہو مخرجن، یہ پورا جواب شرط. اب تک جو آپ کو دکھا رہے تھے دو دو حرف تھے، اب یہ پورے پورے جملے پوری پوری جوڑیاں آئیں گی قرآن میں تو اس طرح آئیں گی. تو یہ منس جو ہے حرف شرط ہے، یہاں سے یتق اللہ تک جو ہے یہ شرط ہے پوری. آگے جو ہے یجعل جو ہے یہ جواب شرط شروع ہو رہا ہے. یج اللہ مخرجن، یہ پورا جملہ جو ہے وہ جواب شرط. یجعلہ مخرجا. آئیے جی سرید، یہ کیا تھا اصل میں؟ یریدی، یریدی، یہ کٹ گیا. یریدو تھا، یریدو تھا. یا کمزور حرف اور پیش کٹا تھا اس کا. یریدو تھا، یرید ہوا تھا کمزور حرف، پیش بھی کھا جاتا ہے اور اس کا کمزور حرف بھی کھا جاتا ہے. آگے یشرا، یہ کیا تھا؟ یشرح، یشرح، یہاں پہ پیش تھا. تو اب آ جائیں اس میں شرط، حرف شرط کون سا ہے؟ من. اور شرط کیا ہے؟ یرید اللہ ان یہدیہ. یہ یہاں تک شرط ہے. اب یہ جو آگے ان آ رہا ہے یہ جو ہے یہدی تک جو ہے یہ اس کا جواب لے کے آ رہا ہے. ان یہدی یشرح صدرہ للاسلام، یہ پورا جملہ اس کا جواب شرط. میں یتوکل، یتوکل یہ لکھا ہوا، یتوکل جو ہے کیا تھا؟ یتوکلو تھا. تو حرف شرط کیا ہے؟ من، تو شرط کیا ہے؟ یتوکل یتوکل اللہ تک شرط ہے. اور فا یاد رکھیں، یہ فا جو ہوتا ہے نا یہ اس کے بعد والا جواب شرط ہوتا ہے. فا ہوا حسبہ، ہوا حسبہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کا جواب شرط ہے. جواب اللہ یہ کیا ہے؟ ٹائم ہی ختم ہو گیا. اللہ پر توکل، اللہ. اللہ ہے،
حرف جارا جار مجرور اللہ مقصود مجرور کی حالت میں اللہ مقصود وَإِن تنتہونا تھا تو یہ ورک بک جو ہے آپ دیکھ لیجئے گا، یہاں میں صرف ریفلیکٹ کر دیتا ہوں ازا کے ساتھ بھی آپ ایک کروا دیتے تو اچھا اذا کے ساتھ جو ہے سسٹر اس میں کچھ اس سے مختلف تبدیلیاں آتی ہیں، وہ جہاں آئے گا وہاں پہ ہم کریں گے۔ پچھلے کلاس میں نے ایک ایگزامپل دیا تھا، اسے وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ 6 چابیاں اور ان کے ٹیبل بلکہ ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں، یہ جملے ہم نے کر لیے ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اسے نواسب مضارع جو ہوتے ہیں جو زبر لاتے ہیں اس کو یاد کریں، کیونکہ اگلے سیشنز ہمارے نواسب کے ہونے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک لفظ ہے کلا، کلا، کلا کے اندر کا سے کئی، لام سے لن اور الف سے ان، کئی لن ان۔ اور دوسرا ہے حلا، حلا میں جو ہے حتی لی زیر والا، اور اس کے ساتھ جو ہے کیا آئے گا؟ آگے الف سے اذن ہے۔ نہیں تو بوتل آ رہی ہے، بوتل نہیں آ رہی ہے، یہاں پہ نواسب آ رہے ہیں۔ کلا سے کئی لن اور ان، حلا سے حتی لی اذن، یہ فارمولہ ہے۔ کلا حلا 2 لفظ یاد کر لیں، اس کو 2-4 دفعہ لکھیں تو یہ الفاظ آپ کو کئی لن ان حتی لی اذن جو ہے یاد ہو جائیں گے۔ اور اذن یہ جو ہے اس کو اس طرح بھی لکھتے ہیں اور یہ 2 زبر کے ساتھ بھی لکھتے ہیں۔ اور جبکہ جوازم جو ہے اس کے لیے ہم نے کہا تھا لم لمبا ڈٹا لا، لم سے جو ہے لم، لا لما، اور لا جو ہے لائے نہیں۔ اور یہاں پہ ہے ملا، یعنی کیا ملا، یہ اصل میں ماں ملا، ماں ملا یعنی کیا ماں مل گیا، یعنی مارنے کے لیے مل گیا۔ میم سے من، لا سے لی، اور جو ہے الف سے ان۔ تو یہ کیا ہے، یہ حروف شرط من لی ان میں جو ہے وہ ماں آتا ہے، من لا ان۔ تو یہ جو ہے آپ کے کیا ہے، یہ جازم ہے، یہ جزم دیتے ہیں۔ تو یہ 2 گروپ ہیں، ان کا فارمولہ آپ کو مل گیا، لم لما لا ملا ملا۔ اور جو ہے پہلا کیا تھا، کلا حلا، کلا حلا سے وہ 6 حرف، اور یہ یاد کر لیں تو آپ کے ہو گئے۔ ہم نے کل پڑھا تھا زبر کو فتح کہتے ہیں، جس پہ یہ ہو اس حرف کو کہتے ہیں مفتوح، اگر یہ آخری حرف پہ تو اسے زبر کو پھر کہتے ہیں نصب، اور اس کلمے کو کہتے ہیں منصوب۔ اس کو جو ہے دمہ کہتے ہیں جس حرف پہ اسے مضموم، اور اگر یہ آخری حرف کے اوپر ہو کسی لفظ کے تو اسے رفع کہتے ہیں، اور اس کلمے کو کہتے ہیں مرفوع۔ اگر زیر جو ہے اس کو کسرہ کہتے ہیں جس حرف پہ اس کو مکسور، اور جس حرف کے آخری لفظ کے آخری حرف پہ ہو تو اسے کہتے ہیں جر، یعنی زیر کو جر کہتے ہیں، اور اس کلمے کو مجرور کہتے ہیں۔ سکون جو ہے وہ حرف پہ ہو تو ساکن، اگر اعراب ہو یعنی آخری مضارع کے آخری اس پہ تو جزم، اور اسے کہیں گے مجزوم۔ سوالوں کو دیکھ لیجئے۔ وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ، دشمنی، مکائیل، بارش کے فرشتے، انزلنا الیک، ہم نے اتاری، آیات بینات، واضح نشانیاں، صدق کامر، صدق، آزنک، معزن، ادو، اگاہ، ان تختلف نذہب، تختلف اور نذہب۔ شرطیہ جملوں میں من کا عمل کیا ہوتا ہے، یہ 2 چھریوں کا کام کرتا ہے۔ ان تحاسبو یحاسبو، اگر ان کا جواب ان تتقوا اللہ تفلحوا، یہ اس کا جواب سیدھا۔ اور اگر تم ایمان لاؤ تو بھی اس میں صحیح ہے۔ لم آ جائے تو یوتی جو ہے وہ کون سی حرکت آئے گی، یوتی ہو جائے گا یا کٹ جائے گی۔ انہ کے معنی ہے اگر، ان تخلف تو کیا ہوگا، اذهب، ومن یتوکل علی اللہ، اور جو بھروسہ کرے گا، ومن یرید اللہ ان یہدی، بس جس کو اللہ چاہے ہدایت دے۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور دلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کی کلاس